علماء فرماتے ہیں باپ کے لیے دانش مندی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے بڑی جو وراثت ہے وہ یہ دے کے جائے کہ اپنی زندگی کا نچوڑ اور تمام تر اخلاقی اقدار اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نصیحت کر کے جائے جس کے ساتھ بندہ تین چیزوں سے جڑا رہے. ایک ہے رب کی ذات، اور دوسری ہے رسول اور معظمین جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ذات، اور تیسرا ہے کہ وہ دین اور اخلاق سے جڑا رہے. حضرت لقمان حکیم آپ کی اگر تعلیمات کو دیکھا جائے تو اس کے اندر یہ کامل تینوں چیزیں نظر آتی ہیں. آپ نے تین چیزوں کے اندر اس بات کو سمیٹ دیا ہے. ویسے اس کے پہلو 5 سے 6 بنتے ہیں، لیکن ان کا تعلق یا عقیدے سے ہے جس میں فرمایا کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں ٹھہرانا، اور کوئی بھی چیز زمین میں ہو آسمان میں ہو اللہ چاہے تو تم تک پہنچ سکتی ہے، اللہ نہ چاہے تو تم تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے. اس کا تعلق تھا عقیدے کے ساتھ. دوسرا ہے عمل، جس میں فرمایا کہ نماز بھی پڑھو اور باقی لوگوں کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر بھی کرتے رہو. اور تیسری بات اسی عمل کے ساتھ یہ بھی آپ نے کریکٹ کی کہ جب آپ پر مصائب آ جائیں، یعنی آپ کی ذات تک یا آپ کے کاموں کے اعتبار سے، تو فرمایا پھر صبر بھی آپ نے کرنا ہے. تو یہ عملی زندگی کے اعتبار سے آپ نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت و وصیت فرمائی. اور اس کے بعد جو ایک سوسائٹی میں رہنے والے کامل انسان کے لیے اس کی ذات کے لیے لازمی نتیجے کے طور پر چیزیں ہونی چاہیے، جس کو کہتا ہے کہ اس کا حصول بہت ضروری ہے انسانی شخصیت کو واضح کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا بیٹا کبھی تکبر نہ کرنا، تکبر والی چال نہ چلنا، اور بات کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ٹیڑھا منہ نہ کرنا، اور ایسا انداز نہ اختیار کرنا کہ ان کو لگے کہ یہ ہمیں حقیر سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ اور افضل سمجھ رہا ہے. دوسری بات یہ کہی ہے میرے بیٹے جب تم چلو نا تو تمہاری چال میں سنجیدگی، متانت اور وقار چھلکتا ہوا نظر آنا چاہیے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اے بیٹے کہ یہ جو سنجیدگی، متانت، وقار ہے اس کی ایک جھلک یہ بھی ہے کہ جب تمہیں بولنا پڑے نا تو اگر کوئی وجہ ہو تو اونچا بولنا، وجہ نہ ہو تو کبھی اونچا نہ بولنا، دھیمے انداز میں بات کرنا. اور آگے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر اونچا بولنے میں کوئی کمال ہوتا نا تو گدھے کو بہت زیادہ کمال مل جاتے چونکہ وہ بہت اونچا بولتا ہے. تو ان کی تربیت کے اندر جہاں پر انسانی شخصیت کو نکھارنے کے لیے اور اس کا تعلق ذات الہی اور آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں اور یعنی کسی بھی نبی کی سنت کے ساتھ جوڑنے کے لیے یا پھر اپنی عملی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے، وہاں پر اس کا نتیجہ بھی ساتھ ساتھ بیان کیا تاکہ بات کو سمجھنے میں اور عمل کرنے میں آسانی محسوس ہو. یہ ہے آپ کی تربیت کا، نصیحت کا خاص پہلو جو فقیر نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا